الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ یا فرائض میں داخل ہیں اور ایک نفلی صدقات ہیں۔ جو صدقات فرائض میں داخل ہیں وہ ہیں زکوٰۃ، فطرہ یا قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیں۔ یہ سب وہ چیزیں، جگہیں ہیں جہاں پر مال کو خرچ کرنا شریعت میں ضروری قرار دیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے صدقات واجبہ۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے صدقات نافلہ۔ آدمی کچھ بھی خرچ کرے، اپنے والدین پر کرے، اپنے رشتہ داروں پر کرے، تو اللہ نے اس کے اندر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم کیا چیز خیر کے کاموں میں ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، کن پر خرچ کریں؟ دو سوال، ہم کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں کہ اس میں ہمیں ثواب مل جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً مسلمانوں سے جو فرمایا وہ در حقیقت قرآن کریم کی یہ آیت تھی جو یہاں اللہ نے نازل فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ جواب یہ دیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ تم اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت میں سے جو کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہو تو اس میں سب سے پہلا حق وہ والدین کا ہے۔ یعنی تمہیں جو خرچ کرنا ہے، پہلا سوال کا جواب یہ تھا کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا من خیر، پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، ناپاک کمائی میں سے نہیں، حرام کمائی میں سے نہیں، بلکہ خرچ کرنے کا شوق ہے تو حلال کماؤ، اور حلال کمانے کے بعد اس میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو پہلے نمبر پر فللوالدین، والدین کے اوپر خرچ کرو۔ اب دیکھیں، یہ جو خرچ کرنے کا حکم ہے یہ صدقات واجبہ کا نہیں ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے والد کو دے دے، بلکہ یہاں صدقات نافلہ کا بیان ہے کہ آدمی ماں باپ کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنے میں بھی اللہ پاک صدقے کا ثواب، یعنی ثواب کے حصول کا ایک ذریعہ بنا دیا اللہ نے۔ ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی طرف سے عنایت دیکھیں کہ تم ماں باپ کو خرچ کرو گے، تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ان کی عنایت، ان کی توجہ کو حاصل کرنا، لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا
کہ اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ ماں باپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو گھبرانا نہیں، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے ثواب کا ایک حصہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ظاہری وجود کا سبب تمہارے ماں باپ ہیں، لہذا اس شفقت اور محبت کا جو مظاہرہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا تھا، اگر آج تم خرچ کرنے کے لائق ہو گئے تو خرچ کرنے میں سب سے اول درجہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھو۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، اللہ نے اولاد پر بھی اگرچہ خرچ کرنے میں ثواب ہے، بیوی پر بھی خرچ کرنے میں ثواب ہے، لیکن اگر کہیں تردد ہو جائے، اولاد پر خرچ کریں یا ماں باپ پر خرچ کریں، یا ماں باپ پر خرچ کریں یا بیوی پر خرچ کریں، تو اللہ نے رشتہ داری میں سب سے پہلے مقدم ماں باپ کو رکھا ہے، لہذا پہلے ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والاقربین، ماں باپ پر خرچ کرنے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کریں، بیوی پر، بچوں پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، جو الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے جو جتنا قریبی ہے اس پر آپ اگر خرچ کریں گے تو آپ کو ثواب صدقے کا اور صلہ رحمی کا دونوں ملے گا۔ صدقے کا ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کی ہمدردی کی، اور ساتھ میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دوہرا ثواب یہ ہے کہ صلہ رحمی، صدقہ اور صلہ رحمی دونوں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا والیتامی، کہ پھر یتیموں کا حق ہے جن کا کوئی کفیل اور ذمہ دار نہیں ہے، کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ خود کما بھی نہیں سکتے، لہذا اگر تمہیں اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرنا ہے تو یتیموں پر خرچ کرو، یہ بھی ایک مصرف ہے۔ والمساکین، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ عام محتاجوں، عام مساکین پر خرچ کرنے کو کہا گیا جو کما نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے پانچواں درجہ بیان فرمایا کہ تمہاری حلال پاکیزہ کمائی میں سے مسافر اگر کوئی آ گیا، تمہارے علاقے میں آ گیا، تمہیں نفلی صدقہ کرنا ہے تو اس پر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے یہ تمام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ یہ تو استحقاق ہے تمہارے مال میں ان لوگوں کا جو یہ تفصیل بیان کی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، حلال کمائی اور پاک مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو گے، من خیر، خیر کے کاموں میں جو کچھ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں، تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی جزا اور اس کا ثواب یقیناً مل کر رہے گا۔ جیسے شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ نفلی صدقات کے خرچ کرنے کی جگہیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاں بھی خرچ کرو گے نیک کاموں میں، اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کی خوشی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے، جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، آدمی اپنے ماں باپ پر تو خرچ کرتا ہی ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہی ہے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہی ہے، بیوی پر، بھائیوں پر خرچ کرتا ہی ہے، لیکن اللہ نے اس خرچ کرنے کو اگر بہترین نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو اس خرچ کرنے کے اندر بھی ثواب رکھ دیا۔ آدمی اپنے ماں باپ پر اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اگر کبھی دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا پیسہ اتنا خرچ ہو گیا، تو اگر ذرا سی نیت یہ درست کر لی جائے کہ اس خرچ کرنے میں میرا اللہ راضی ہوگا، میری آخرت بنے گی، تو اللہ نے اسی چیز کو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو، وما تفعلوا من خیر، بھلائی کا جو کام بھی کرو، اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی تمہارا خرچ کیا ہوا کبھی ضائع نہ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔